السلام علیکم، میرا نام اسد ہے اور ہم اپنی کتاب کا سلسلہ جاری کرتے ہیں ایک نئے چیپٹر سے۔ کشف المحجوب کی ابتدا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، یعنی علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس پر رحمت کرے، کہتا ہے کہ تم جان لو کہ در حقیقت ہمارے اس دور میں یہ علم مٹ چکا ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک میں جہاں کے تمام لوگ نفسانی خواہشات میں مستغرق اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے علماء اس وقت کے مدعیوں کے لیے اس راہ طریقت کے خلاف ایک اور صورت پیدا ہو چکی ہے۔ بس اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی ہمت سے کام لو کہ بارگاہ الہی کے خواص کے سوا تمام اہل زمانہ کا ہاتھ اس کے حصول سے محروم ہو، تمام اہل ارداد کی مراد اس سے ٹوٹ چکی ہے، اس کے وجود سے تمام اہل معرفت کی معرفت معزول ہو گئی ہے۔ سب عوام و خاص نے اس کی حقیقت کی بجائے صرف عبادات کو کافی سمجھ لیا ہے، دل و جان سے اس کے حجاب کے خریدار بن گئے ہیں، اور یہ کام اب حقیقت کے بجائے تقلید میں پڑ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امر حق کی جستجو نے ان سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ بس عوام کو اسی پر مطمئن ہیں کہ انہیں کسی محنت کے بغیر حق کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اور خواص اس پر خوش ہیں کہ ان کے دلوں میں اس کی تمنا، نفس میں اس کا شوق اور سینوں میں اس کی طرف رغبت موجود ہے، اور شغل کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ شوق دیدار الہی اور سوز محبت ہے، اور تصوف کے نام نہاد مدعی اپنے بلند باغ دعووں کے باوجود تمام حقائق کی معرفت سے قاصر اور بیگانہ ہے۔ جبکہ مریدوں نے مجاہدہ اور ریاضت سے ہاتھ اٹھا کر اپنے فاسد تصورات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس علم تصوف و طریقت میں جتنی کتابیں لکھی تھیں سب ضائع ہو گئی ہیں، اور تصوف کے جھوٹے مدعیوں نے ان میں عوام کو پھنسانے کے لیے بعض باتیں چن کر باقی کو دھو کر ضائع کر دیا، کیونکہ جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو وہ حاسد اور انکار کو ہی نعمت خداوندی سمجھتا ہے۔ اور ایک دوسرے گروہ نے ان عبارات کو دھو کر مٹایا تو نہیں، لیکن انہیں پڑھا بھی نہیں، اور ایک اور گروہ نے عبارات کو پڑھا تو صحیح، لیکن جب اس کا مطلب نہ سمجھا تو عبارتوں پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں لکھ لیا تاکہ انہیں یاد کر کے یہ دعویٰ کر سکیں ہم تصوف و معرفت کا علم بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بالکل اندھیرے میں ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ علم طریقت کے حقائق و رموز سرخ گندک کی طرح ہیں جو بالکل کامیاب اور پیش قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ میسر آ جائے تو اس کی 6 رتی مقدار کسی وزنی پتھر اور کانسی و تانبے کی بھاری مقدار کو سونا بنا سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان اسی دوا کا طلبگار ہوتا ہے جو اس کے درد کا علاج ہو، اور اس کے سوا یا علاوہ اور کسی دوا کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک بزرگ نے فرمایا، بس جس کے دل میں کوئی درد ہو تو وہ ایسی چیز ہی ڈھونڈتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو۔ جس شخص کی بیماری کی علاج معمولی اور درجہ کی چیزوں سے ہو سکتا ہو، اسے موتی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس میں شہد اور دوا ملائیں، اور یہ علم طریقت تو اس لیے قیمتی اور کامیاب ہے کہ اس سے ہر شخص کو حصہ نہیں ملتا، اور اس سے قبل بھی اس علم سے جاہل لوگوں نے مشائخ کی کتابوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ جب بھی اسرار خداوندی کے خزانے ان کے ہاتھ لگے اور انہیں اس کے معنی کی سمجھ نہ آئی تو انہیں جاہل کہا اور ناپاک جلد سازوں کے سپرد کر دیا۔
تاکہ وہ انہیں ٹوپیوں کا استر اور ابو نواس ایک شرابی شاعر جس کا دیوان و حیات شعروں کا مجموعہ تھا جیسے شاعروں کے دیوانوں اور جائز ابو عثمان بن عمر بن بحر الملکب جائز مغربی بہت سی کتابوں کا مصنف کے خرافات کی طرح اس کی جلد بندی کر دیں، اور یقیناً اگر شاہی باز کسی بڑھیا کے مکان کی دیوار پر جا بیٹھے تو وہ اس کے پر اور بازو کاٹ ہی ڈالے گی۔ اور خداوند عز و جل نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں لوگوں نے نفسانی خواہشات کا نام طریقت، طلب جاہ، حب دنیا اور تکبر کا نام عزت و علم، مخلوق کے سامنے ریاکاری کا نام خوف خدا، کینہ کو دل میں پوشیدہ رکھنے کا نام بردباری، فضول جھگڑنے کو مناظرہ، آپس میں جنگ و جدل کا نام بزرگی، منافقت کا نام زائد، جھوٹی آرزوؤں کا نام ارادات، دلی حرکتوں اور نفسانی و وسوسہ کا نام محبت الہی، الہات کا نام فقر، انکار حق کا نام بزرگی، بے دینی کا نام فنا۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ترک کا نام طریقت، اور زمانہ والوں کی آفت کا نام مجاہدہ رکھ لیا ہے، یہاں تک کہ معنی اور مطلب کے جانے والے ان سے بالکل الگ ہو گئے ہیں، اور اہل دنیا نے اسی طرح غلبہ حاصل کر لیا ہے، جیسا کہ اسلام کی پہلی ابتری کے وقت آل مروان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اہل حقائق کے بادشاہ اور طریقت و باریک بینی کے امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ: ہم ایسے دور میں آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہیں کہ جس میں نہ تو اسلامی آداب ہیں، نہ اخلاق، جاہلیت اور نہ ہی مروت و محبت کی باتیں۔ اسی قول کے موافق شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف ایک شتر سوار کے اپنی اونٹنی بٹھانے کی جگہ عارضی آرام گاہ بنا لیا ہے، چنانچہ دور دراز آخرت کا ارادہ رکھنے والے یہاں تنگی اور مصیبت ہی پائے گا۔